بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم، اور آج آپ کو میں ایک ایسا واقعہ، ایسی کہانی سناتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم اور یہ مختلف ججز کو کورٹس میں پارک کرنا، مثلا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ضرورت تھی سرفراز ڈوگر کو قائم مقام چیف جسٹس بنانے کی، اور جو باقی راجہ انعام صاحب ہیں اور پھر اس کے بعد خادم سومرو صاحب ہیں، پھر اعظم صاحب ہیں، ان کو یہاں پر پارک کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ آج آپ کو پورا اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ عمران خان کے جو کیسز ہیں ان کی اپیلوں کو بھی روکنا، اور پھر کوئی اگر ریلیف، قانونی ریلیف، یہ ریلیف ورڈ ویسے غلط ہے، قانونی طور پر اگر اپنا حق کوئی مانگنے آتا ہے تو اس کو بھی ڈینائی کر دیا جائے۔ میں یہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا معاملہ، اس پہ عدالت کا رویہ، اور اب جو اسلام آباد وہ ہائی کورٹ کر رہی ہے، سرفراز ڈوگر صاحب جو کرنے جا رہے ہیں، میں آپ کو پوری وہ تفصیل سناتا ہوں۔ یہ معاملہ ہے مشال یوسفزئی کا۔ مشال یوسفزئی کوئی بہت بڑی سٹوری نہیں ہے، لیکن کیونکہ خان صاحب نے ان کو اہمیت دی اور وہ ایک بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں، وہ کوئی اس طرح وڈیرا اور وہ کروڑا پتی لکھاں پتی نہیں ہے، تو بڑا ان ایکسیپٹیبل تھا ان کا پارٹی میں۔ اور پھر ان کی عادت تھی کہ وہ جا کے سب کچھ سچ سچ بیان کر دیتی تھی۔ تو کے پی کے وزیر اعلیٰ، میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی، وہ ان سے بہت خفا تھے، اور سمجھا یہ جاتا ہے، جو قریبی لوگ ہیں مشال یوسفزئی کے، وہ کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ عمران خان صاحب نے وکالت نامہ بھی دیا، اپنا وکالت نامہ بھی دیا، فوکل پرسن بھی بنایا، مشال یوسفزئی کا داخلہ بند کر دیا گیا تھا۔ اب جس طریقے سے واردات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو عدالت کو جھوٹ بولے گیا ان پر پردہ ڈالنے کے لیے کس طرح سرفراز ڈوگر صاحب کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا میرے پچھلے وی لاگ میں کہ ایک جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ایک جو ان کے کورٹ کلرک تھیں سکینہ سومرو صاحبہ، ان کو بھیجا جا کے معلوم کریں عمران خان صاحب سے جیل میں کہ جو مشال یوسفزئی کو ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی اس بنیاد پر کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ان کی وکیل نہیں ہے، وہ ان کی فوکل پرسن نہیں ہے، کیونکہ مشال صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ وہ نہیں کہہ رہے اور عدالت کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو وہ گئیں وہاں پر۔ اب ہمارے پاس یہ اطلاع ہے ذرائع کے حوالے سے، میں اسے کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن یہ بڑی ایک سٹرونگ اطلاع ہے کہ سکینہ جو تھیں سومرو صاحبہ، وہ گئیں 3 گھنٹے تک وہ بیٹھی رہیں، عمران خان سے ان کو ملاقات نہیں کرائی گئی۔ اگر ملاقات ہوتی تو خان صاحب یہ کہتے کہ بالکل مشال یوسفزئی میری وکیل ہے، فوکل پرسن ہے، وہ ملنے کی اس کو اجازت دی جائے۔ لیکن اب کیا کیا جا رہا ہے، ایک تو دباؤ میں ہے سکینہ صاحبہ کہ وہ عدالت میں صحیح بات نہ کریں، اور دوسری جانب سپرنٹنڈنٹ جیل غفور انجم صاحب نے آج اتوار کے دن ایک درخواست دی جناب قائم مقام چیف جسٹس صاحب کو کہ میرا یہ جو معاملہ ہے اس کو آپ لارجر بینچ میں لگائیں۔ سردار اعجاز اسحاق جو ہے یہ جو بات کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا کہ انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لنکس بھی اپ ڈاؤن ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کیا کریں گے، یہی کریں گے۔ وہ فائل اٹھا کے ادھر رکھی، فائل اٹھا کے ادھر رکھی، انہوں نے کہا کہ یہی کریں گے۔ تو کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اگر عدالت سے جھوٹ بولیں گے تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ ویسے تو یہاں پر فیلنگ یہ تھی کہ اگر سردار اعجاز اسحاق صاحب سپرنٹنڈنٹ جیل کے خلاف کوئی اگر آرڈر کر بھی دیں تو کیونکہ اب اتنے جج ہیں، فوری طور پر وہ انٹر کورٹ اپیل چلی جائے گی، اور سرفراز ڈوگر صاحب اپنے ساتھ کسی کو بٹھائیں گے، یا جو 2 نئے جج آئے ہیں ان کو بٹھا کے تو اس کو سیٹ اسائڈ کر دیں گے، جیسے ماضی میں بابر ستار صاحب نے جب ڈپٹی کمشنر کے خلاف اور ڈی پی او کے خلاف آرڈر دیا تھا تو اس کو جس طریقے سے ختم کروایا گیا، اور وہ افسران یہیں پہ رکھے گئے اور بے عزتی ججز کی گئی عدالت کی۔ لیکن خیر بہرحال جو دوسرے ججز ہیں انہوں نے تو محسوس نہیں کی، جو 6 ججز کے علاوہ تھے تو وہ تو یہ چاہتے ہی یہ تھے، کیونکہ وہ تو حکومت کے ساتھ جا چکے ہیں۔ تو وہ جو سارا معاملہ تھا اس طرح اس نے بھی سارٹ آؤٹ ہو جانا تھا، لیکن عبدالغفور انجم صاحب نے اس پہ کوئی چانس نہیں لیا۔ انہوں نے آج یہ درخواست دی کہ سردار اعجاز اسحاق صاحب نہیں، اس کو لارجر بینچ میں لگائیں، اور جو نئے ججز ہیں، مجھے یہ بتایا گیا ہے، مبینہ طور پر میں یہ بات کر رہا ہوں
کہ جو نئے ججز آئے ہیں جیسے انعام امین منہاس صاحب ہیں، خادم سومرو صاحب ہیں، سرفراز ڈوگر صاحب خود ہیں، کہ یہ جو ججز ہیں مشتمل، ان پر میرا بینچ بنایا جائے اور سنا جائے۔ اتوار کو لگا ہے کیس، سرفراز ڈوگر صاحب نے آج منڈے کو لگا لیا ہے۔ انہوں نے کیا انصاف کی، حصول انصاف میں سپرنٹ جیل کی کو تاخیر جو ہے وہ نہیں برداشت کی جا سکتی۔ عمران خان وہ پاکستان کا شہری تھوڑی ہے، وہ پڑا رہے، اس کی اپیلیں دیکھیں گے جب لگنی ہے نہیں لگنی۔ سانو لاہوروں لے کے آئے نے تے اس واسطے لے کے آئے نے کہ اسی آرام نہ بیٹھے رہیے تے ادھروں اعجاز اسحاق صاحب اپنا کم پا جان۔ نہ اب ایک تو سکینہ سومرو ذرائع اس کی تصدیق جو قریبی خاندانی ذرائع ہیں وہ تو اس پہ ٹائٹ لپٹ ہیں، باتیں نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دباؤ میں ہیں، ملاقات نہیں کرائی گئی، لیکن وہ جواب وہ دیں جو ان کو کہا گیا۔ اب کیونکہ انہوں نے اس بات سے انکار کیا شاید، تو فوری طور پر غفور انجم صاحب نے یہ درخواست دی ہے۔ یہ جھوٹ کی کارروائیاں، جھوٹ کا پلندہ آپ دیکھیں، کیونکہ جب آپ یہ سرکاری افسران کو ان کاموں کے لیے استعمال کریں گے اور ان کی تعیناتیوں میں ان کی جو پرسنل لائلٹی ہے اس کو سامنے رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ عدالت کو جھوٹ بولا گیا، پھر اس کے بعد اس جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے جب عدالت نے کہا کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں گے، کیونکہ سردار اعجاز اسحاق صاحب نے کہا تھا کہ میں کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، میں اپنی کورٹ کلرک کو بھیجوں گا کمیشن بنا کے، وہ مجھے آ کے بتائے گی کہ ان کو اجازت ہے یا نہیں، یا ان کو منع کیا یا نہیں مشال یوسف زئی کو۔ اور اب کیونکہ جھوٹ سامنے آ رہا ہے، اچھل کے سامنے آ رہا ہے، یہ کارخانہ ہی سارا جھوٹ کی بنیاد پر ہے، تو اس پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ درخواست آ گئی ہے۔ آج درخواست آئی ہے، کل سماعت کری لگ گئی، اور میرے دوستوں ساتھیوں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بینچ بھی بن جائے گا، اور سردار اعجاز اسحاق صاحب جو ہیں، سچ بولنے والا جج ہمیں سوٹ نہیں کرتا، قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنے والا جج ہمیں سوٹ نہیں کرتا۔ اب مجھے آپ بتائیں، اب دباؤ یہ ڈالا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کی رپورٹنگ نہ کریں، دباؤ یہ ڈالا جاتا ہے کہ تعریفیں کریں۔ اب کون سی طاقت ہے سرفراز ڈوگر کے پاس یا اس حکومت کے پاس جن کے پاس پورے نمبر ہی نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہمارا نام نہ لیں؟ بھائی نہیں لیتے آپ کا نام، لیکن ان کے نام سے تو یہ بات کریں گے نا کہ یہ کر رہے ہیں، اور پھر سب کو پتا ہے اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی کس کے پاس ہے؟ سپرنٹ پرائیویٹ گفتگو میں عام کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو سب کو پتا ہے کون کنٹرول کر رہا ہے۔ عمران خان صاحب بھی یوں کیمرے کی طرف منہ اٹھا کے مخاطب کر کے بات کرتے ہیں بار بار، وہ سب کو بتا دیتے ہیں، سب کو پتا چل جاتا ہے کہ کون ہے وہاں پہ۔ تو یہ تازہ ترین تھی جو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ اب سرفراز ڈوگر صاحب کیا فیصلہ کریں گے اور کس طرح یہ سردار اعجاز اسحاق صاحب اس کو لیں گے، اور لگ یہ رہا ہے کہ مشال یوسف زئی کے حوالے سے جھوٹ بولے گئے، اب ان جھوٹوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ سارے جو زعماء ہیں، شرفاء ہیں، یہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور بس دس از واٹ از ہیپننگ ان پاکستان۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نے